احسن اقبال صاحب انہوں نے ایک بات صحیح کہی ہے کہ آپ کے پاس اپورچونٹی تھی، اتنا برا قانون تھا کہ اسٹیٹ بینک لا، تو آپ کے لوگ ان کو ڈیفیٹ کر دیتے قومی اسمبلی میں۔ ندیم صاحب، اگر ہم ان کو ڈیفیٹ کر سکتے نمبرز کے ساتھ تو ہم حکومت میں ہوتے ہیں، ہم اپوزیشن تو نہ ہوتے نا۔ آج ہم اپوزیشن اسی لیے ہیں کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے، اور اگر آپ حلیف نے لو جماعتیں کانفیڈنس لانی ہے تو آپ کے پاس عددی اکثریت ہونی چاہیے۔ وہ تو اب یہ ہے کہ اسی لیے اس فیصلے کو دیکھا جائے گا کہ کیا ایسے وہاں پر ڈیسنشن ہے، کیا حلیف جماعتیں تیار ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر ہم اس آپشن کو ایکسرسائز نہیں کریں گے، ہم دوسرے جمہوری راستے کو اپنائے کریں گے، ہم ان پر دباؤ بڑھائیں گے تاکہ یہ خود استعفیٰ آپ دیں۔ حکومت کی حلیف جماعتوں سے بات کر چکے ہیں، اور کاف کا اور ایم کیو ایم کا دونوں کا جو بیک گراؤنڈ میری پاس ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فائنانس بل کو ہم نے ووٹ کرنا ہے، اس کے بعد بات کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا صورت ہے۔ اب بتائیے آن ایئر پوری لوگوں کو فیکٹ بتائیے، فائنانس بل پہ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ نہیں، ہم نے تو ان کو فائنانس بل پہ بھی کہا تھا لیکن وہ نہیں آئے، ان کی مرضی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسا ہی کہا گیا ہو کہ حکومت کی طرف سے کہ آپ نے ضرور ووٹ دینا ہے، ان کی کوئی مجبوری ہو۔ لیکن اب بھی ہم دیکھیں گے، اگر ہم اس بات پہ 200% کنونس ہوئے کہ یہ اب عدم اعتماد کا ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ حکومت کو ایک ناکام، دیکھیں پاکستان میں جب تک اس کے لیے عدم اعتماد کے لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ ریاست کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جو یہ مثال کر رہے ہیں نا سینٹ کی، اور آپ نے بھی اس نو کانفیڈنس کا تفصیل بتائی، وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ اس میں ہماری ریاست غیر جانبدار نہیں تھی۔ لوگوں کو فون آئے، انہیں مجبور کیا گیا۔ اچھا، پھر جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بعد اعتماد کا ووٹ لیا عمران خان صاحب نے، وہ ان کے اپنے اراکین ان کو اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس وقت ان کے اپنے اراکین نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ ہمیں لایا گیا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ لایا گیا ہے۔ ہمارے پاس شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہے، انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ ان کے 2-3 ایم این ایز لاسٹ مومنٹ تک نہیں تھے، اخیر میں ان کو فون کر کے پروڈیوس کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہوں گی تو پھر تو کوئی نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ بدستور ہوئیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس حکومت کو بچانے کی جس نے کوشش کی وہ بھی عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے گا۔ اب یہ حکومت، آپ بازاروں میں جائیں، سڑکوں میں جائیں، غریبوں کے محلوں میں جائیں، میں ہر ہفتے حلقے میں ہوتا ہوں، یقین کیجئے کہ لوگ، ہر بندہ اپنی اٹھا کے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے جانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے، بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں، ماں باپ کا علاج نہیں کرا سکتے، بجلی کے بل ادھار لے لے کے ہم مقروض ہو چکے ہیں، یہ حکومت کب جان چھوڑے گی۔ لوگوں میں اتنا غم و غصہ ہے۔ اور دیکھیے، اگر ہم نے کوئی آئینی راستہ نہ نکالا، قزاقستان میں کیا ہو رہا ہے، لوگ بے پھر گئے نا پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر، جس طرح اب یہ یہاں پر بڑھانے شروع ہوئے ہیں، ایک دن یہ ہوگا کہ لاوا پھٹے گا اور لوگوں کا ہجوم جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے گا۔